بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو نیو جابز نالج گرو چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان ایئر فورس میں جو ڈفرینٹ سویلین جابز آئی ہیں 35 ڈفرینٹ کیٹیگریز کی، ان پہ آپ نے آن لائن کس طرح اپلائی کرنا ہے۔ ایک ضروری چیز آپ کو بتاتے چلیں کہ رجسٹریشن کے دو طریقے ہیں، یا تو آپ آن لائن اپلائی کریں، اور اگر آن لائن اپلائی نہیں کر سکتے تو آپ خود رجسٹریشن سینٹر پر جائیں اور خود کو رجسٹر کروائیں، لیکن اپنے ضروری ڈاکومنٹس ساتھ ضرور لے کے جائیں رجسٹریشن سینٹر پر جاتے وقت۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر بتائیں گے آن لائن اپلائی کرنے کا، تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے مس نہ ہو جائے، ورنہ آپ کی اپلائی میں مسئلہ آ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپلائی کی جانب۔ کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، یہ گوگل ہے، اور اس پہ ٹائپ کرنا ہے joinpaf.gov.pk، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ ٹائپ کرنا ہے۔ تو یہ جب ٹائپ کریں گے تو سب سے اوپر جو ویب سائٹ آئے گی joinpaf.gov.pk، آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس پہ کلک کروں گا، ٹھیک ہے۔ جیسے میں کلک کروں گا تو یہ پاکستان ایئر فورس کی ویب سائٹ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ایک چیز پتا چلے کہ آن لائن رجسٹریشن کی جو ڈیٹ ہے وہ ہے 27 ستمبر سے 10 اکتوبر تک، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ جاب کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے۔ یہ ویب سائٹ ہے، یہ پوری ڈیٹیل یہاں پہ موجود ہے، ہر پوسٹ کے اگینسٹ ڈیٹیل وغیرہ جو بھی آپ نے معلومات لینی وہاں پہ یہ جاب کی ڈیٹیل آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپلائی کی جانب اب بڑھتے ہیں کہ اپلائی کس طرح کرنا ہے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ایک ضروری چیز آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس پہ ہر قسم کے پاس پیپرز موجود ہیں، ٹھیک ہے، فورسز کے بھی ہیں، ٹیچنگ کے بھی ہیں، جتنے بھی پاس پیپرز اس پہ موجود ہیں۔ اور یہ ہماری ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، govtpakjobs.com، یہ ہماری ویب سائٹ ہے۔ اس پہ ہم ڈیلی بیس پہ جابز اپڈیٹ کرتے ہیں، اور باقی جو ہیلپنگ مٹیریل ہے، بکس وغیرہ، ایف آئی اے کا ہیلپنگ مٹیریل، باقی جتنی بھی بکس ہیں، ایم سی کیوز ہیں، وہ بھی پڑھیں اس پہ، امپارٹنٹ ایم سی کیوز۔ تو چلتے ہیں اپلائی کی جانب۔ یہ ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے نیچے آنا ہے، یہاں پہ آپ کو ریڈ ایک سائن نظر آئے گا، ٹھیک ہے، اس پہ کچھ لکھا ہوگا، آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسی پوسٹ کے اگینسٹ کچھ لکھا ہے جو جابز آئی ہیں۔ میں اس پہ کلک کرتا ہوں، اس پہ کلک کروں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں سے پہلے سے وہ موجود ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز بتا چلوں کہ یہ موبائل کے تھرو میں اپلائی کر رہا ہوں، کہ موبائل کے ذریعے اپلائی کر رہا ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو نہیں سلیکٹ کرنا، یہ پہلے سے سلیکٹ ہوگا، گرین ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہاں پہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر دینا ہے وداؤٹ ڈیشز نہیں ڈالیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں اپنا آئی ڈی کارڈ دیتا ہوں، میں فرضی آئی ڈی کارڈ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 5، ٹھیک ہے، یہ فرضی آئی ڈی کارڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سبمٹ پہ کلک کروں گا، سبمٹ پہ کلک کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا۔ ریڈ بیفور رجسٹریشن، یہ پڑھ لیں رجسٹریشن سے پہلے، ضروری چیز ہے کہ کینڈیڈیٹ کے پاس جو اپلائی کر رہا ہے اس کے پاس اسمارٹ آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسمارٹ آئی ڈی کارڈ آج کل چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کمپیوٹرائز آئی ڈی کارڈ جو ہے پرانا، وہ نہیں، اسمارٹ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسمارٹ آئی ڈی کارڈ ہونا ضروری ہے، اگر نہیں بنا تو بنا لیں۔ اور اس کے علاوہ ڈول نیشنلٹی کے بارے میں ہے، وہ تو میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کا کوئی۔ تو اس کے بعد نیکسٹ کریں گے۔ نیکسٹ میں ہے ان ایلیجبلٹی کرائٹیریا، جو لوگ ایلیجبل نہیں ہے یا اپلائی نہیں کر سکتے، یہ ان کی لیے شرائط ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نیچے آنا ہے تو یہاں پہ جو رورل ایریاز ہیں، ٹھیک ہے، دیہاتی علاقے، ان کی جو لسٹ ہے وہ یہاں پہ ہیں، وہ لوگ جو رورل ایریا سے وہ یہاں سے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں جاؤں گا نیکسٹ اسٹیپ پہ، ٹھیک ہے، جو رجسٹریشن کا مین اسٹیپ ہے، نیکسٹ پہ جاؤں گا۔ تو جیسے ہی نیکسٹ پہ جاؤں گا، یہ ساری پوسٹ ہے، ٹھیک ہے، جتنی بھی 35 ڈفرینٹ کیٹیگریز کی، میں کسی ایک پوسٹ پہ اپلائی کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو آپ کی اپنی پوسٹ ہے اس پہ اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اگینسٹ آپ اپلائی، میں فرض کریں لیب مین کے لیے اپلائی کرتا ہوں، بیسک پے اسکیل 10 پہ، میں اس پہ کلک کروں گا تو اس کے نیچے کرائٹیریا آ جائے گا کہ اس کے لیے کیا کیا چیز ریکوائرڈ ہے۔ ہائٹ 50 سینٹی میٹر ہے، میریڈ ان میریڈ جو بھی ہے، ایکسپیرینس سارا کچھ یہاں پہ آ جائے گا، گریجویٹ چاہیے، فزکس کیمسٹری بی ایس سی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد میں نے اپلائی ناؤ پہ کلک کرنا ہے۔ اپلائی ناؤ پہ جیسے کلک کروں گا، ٹھیک ہے، تو یہ فارم اوپن ہو جائے گا، اس کو آپ نے سمپلی فل کرنا ہے۔ سب سے پہلے سلیکشن سینٹر، یہ دیکھیں، سب سے پہلے یہاں سے میں اسٹارٹ لوں گا۔ سلیکشن سینٹر میں رکھتا ہوں، فرض کرے کون سا رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں سے میں فیصل آباد رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ فیصل آباد میں نے چوز کر لیا۔ اس کے بعد کیٹیگری سویلین، یہ پہلے سے سلیکٹ ہوگی، آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے، یہ پہلے اس کو چینج نہیں کر سکتے، یہ بھی پہلے سے لکھا ہوگا کیونکہ آپ اس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، تو یہ پہلے سے فل ہوگا۔ اس کے بعد آئی ڈی کارڈ، یہ بھی پہلے سے فل ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے فل نیم دینا، ٹھیک ہے، میں فل نیم دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پہ فل نیم، ٹھیک ہے، عامر خان، ٹھیک ہے، عامر خان، ٹھیک ہے، عامر خان، ایک منٹ، یہ میں فل نیم دے دیتا ہوں یہاں پہ، عامر خان۔ اس کے بعد والد کا نام، ٹھیک ہے، راشد خان، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ میں ڈیٹ آف برتھ دے دیتا ہوں۔ ڈیٹ آف برتھ یہاں پہ آپ نے پہلے جانا ہے، اس کو تھوڑا نیچے کرنا ہے اسکرین کو، پہلے آپ نے مہینہ سلیکٹ کرنا ہے اور وہ سال سلیکٹ کرنا ہے۔ میں 2002 سلیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ادھر سے 2001 سلیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، 2001 سلیکٹ کرتا ہوں۔ یہاں سے میں مہینہ سلیکٹ کرتا ہوں، یکم، ٹھیک ہے، یکم، اور یہاں سے اس کے بعد پہلے اپنے سال، مہینہ، پھر اس کے بعد ڈیٹ، اور یہاں سے 1 سلیکٹ کرتا ہوں۔
تو یہ میری ڈیٹ آف برتھ آ جائے گی. نیکسٹ یہ پہلے سے فل ہوگا میل. اگر فیمیل ہے تو آپ اس کو چینج بھی کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے, یہ لیکن یہ پہلے سے میل فل ہوگا. اس کے علاوہ یہ ہائٹ بھی پہلے سلیکٹ ہوگی. آپ کی ہائٹ سینٹی میٹر میں ہونی چاہیے. سینٹی میٹر اور انچ کا کیا ریلیشن ہے؟ 1 فٹ میں 12 انچ ہوتے ہیں اور 1 انچ میں 2.54 سینٹی میٹر ہوتے ہیں. تو یہ جو ہائٹ ہے آپ نے کنورٹ کرنی ہے انچ سے سینٹی میٹر میں. تو اگر آپ کی 5 فٹ 6 انچ ہائٹ ہے تو یہ بنتی ہے 170 سینٹی میٹر یا 168, ٹھیک ہے. میں لکھ لیتا ہوں 5 فٹ 6 انچ اگر ہائٹ ہے تو 170 سینٹی میٹر, یہ سینٹی میٹر میں ہے, ٹھیک ہے. ہائٹ 170 لکھ لیتا ہوں, 5 فٹ 6 انچ ہے. ریلیجن اسلام ہے, یہ بھی پہلے سے فل ہوگا, یہ بھی پہلے سے فل ہوگا. اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پہ چینج ہو سکتا ہے لیکن میں نے اس کو نہیں چینج کر رہا. سنگل. ڈومیسائل آپ کا کہاں کا ہے, ٹھیک ہے. تو میرا پنجاب, میں لکھ دیتا ہوں پنجاب کا ڈومیسائل فرض کریں. اس کے بعد فادر آکوپیشن ان میں سے اگر آرمی, ایئر فورس یا نیوی سے ریٹائرڈ وغیرہ یا سرونگ ہے تو وہ لکھ لینا. اگر آپ سویلین آپ نے ادر لکھنا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا فادر اگر سویلین ہے, میں ادر پہ کلک کروں گا. نیکسٹ ایڈریس ہے, ٹھیک ہے. ایڈریس کو نہیں چھیڑنا, اس کو نہیں چھوڑنا, اس کو آپ نہیں چھیڑ سکتے. آپ نے ان چیزوں کے مطابق ایڈریس دینا ہے, ٹھیک ہے. سلیکٹ پروونس آپ کا کون سا ہے؟ پنجاب. ڈسٹرک کون سا ہے؟ ڈسٹرک آپ کا ہے فرض کر فیصل آباد. نیکسٹ ہے تحصیل کون سی ہے؟ فیصل آباد. نیکسٹ ہے پریزنٹ ایڈریس جس کے ذریعے خط و کتابت کی جاتی ہے, جہاں پہ آپ کا گھر اور جہاں پہ رہتے ہیں, ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ آئی ڈی کارڈ والا ایڈریس ہو. فرض کرو اس کو XYZ کر دیتا ہوں, XYZ, ٹھیک ہے. اور فیصل آباد, ٹھیک ہے. XYZ فیصل آباد. آپ نے اپنا ایڈریس لکھنا ہے. اس کے بعد پرماننٹ ایڈریس جو آئی ڈی کارڈ پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پرماننٹ گھر کا پتہ, یہ بھی میں فرضی لکھ دیتا ہوں ABC فیصل آباد, ٹھیک ہے. آپ نے اپنا پتہ دینا ہے. فون نمبر یہ آپشنل ہے, ٹھیک ہے. یہ اگر دینا چاہیں, مطلب یہ میں نے فرضی نمبر لکھے ہوئے, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے نہیں کنسیڈر کرنا. 0967, ٹھیک ہے, 2345, یہ میں نے فرضی لکھا ہے. اس کے بعد موبائل نمبر ہے, یہ بھی میں فرضی دوں گا. یہ سارے فرضی نمبر ہیں جو اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں. 0332123456 ٹھیک ہے. آپ نے 11 ڈیجٹ نمبر دینا ہے, جو کنورٹ نہ ہو وہ موبائل نمبر دینا, ٹھیک ہے. 1 2 3 4 5 6 7 یہ فرضی نمبر دیا. اس کے بعد ای میل ہے, فرض کریں میں ای میل ہے عامر 122@yahoo.com, ٹھیک ہے. میں نے آئی ڈی کارڈ, ای میل ایڈریس آپ نے اپنا دینا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کوڈ آپ نے لکھنا ہے اوپر جو ریڈ نظر آ رہا ہے 2146, یہ اپنے درج کر لینا. اس کے بعد ایڈ کوالیفیکیشن ایڈ کرنی ہے. تو اس کے لیے جو ریکوائرڈ, یہ پہلے سے گریجویشن ہوگا, کیونکہ اس پوسٹ کے لیے گریجویشن ریکوائرڈ ہے. اگر جس پوسٹ پہ آپ اپلائی کریں گے اس کے لیے اپنی متعلقہ جو ایجوکیشن ہے وہ خود فل ہوگی پہلے سے. اگر میٹرک ہے تو میٹرک فل ہوگی, ایف اے تو ایف اے فل ہوگی. جو بھی جس پوسٹ پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کے لیے پہلے سے یہ گریجویشن یا میٹرک سلیکٹ ہوگی. آپ نے اسی کو سلیکٹ کرنا ہے. گریجویشن اس کے لیے ریکوائرڈ ہے تو اس کو گریجویشن میں سلیکٹ کر لوں گا. نیکسٹ ہے سلیکٹ میجر. سبجیکٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس کے لیے سائنس ریکوائرڈ ہے, چونکہ تو یہ بھی آپ چینج نہیں کر سکتے, یہ پہلے سے سائنس ہوگا. اس کے بعد مارکس آبٹین ان میٹرک, جہاں میٹرک والے مارکس لکھنے ہیں, ٹھیک ہے. فار میٹرک کے میں فرض کریں میٹرک کے مارکس لکھتا ہوں 600, ٹھیک ہے, 600. اس کے بعد جی پی اے اور مارکس دونوں لکھ سکتے ہیں. اگر جی پی اے تو 2.4 یا 2.5 یا جو بھی ہے پوائنٹس لکھنی ہے. اگر نمبر ہیں, فرض کریں میرے نمبر ہیں, ٹھیک ہے, تو میرے ہیں فرض کریں 700 آؤٹ آف ٹوٹل مارکس, ٹوٹل 800 میں سے, ٹھیک ہے. تو پاسنگ ایئر میرا کون سا ہے؟ 2019 یا 2018 کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. نیکسٹ 2019 کر لیتا ہوں. نیکسٹ ہے اسکول یا جو بھی ہے آپ کے کالج, اس میں لکھ لیتا ہوں کہ ABC, ٹھیک ہے, ABC کالج, ٹھیک ہے, کالج. آپ نے اپنی یونیورسٹی یا کالج کا نام لکھنا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو میں نے فرضی لکھا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ سبمٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب میں سبمٹ پہ کلک کروں گا تو یہ میری ڈیٹیلز آ جائیں گی, ٹھیک ہے, ساری. اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ایڈٹ کر لیں. اگر اس میں کوئی بھی چیز غلط ہے آپ دیکھ لیں, ایک دفعہ پڑھ لیں, تو آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں انفارمیشن. اگر ٹھیک ہے تو آپ نے کنفرم کرنا ہے. کنفرم کے بعد آپ چینج نہیں کر سکتے. میں کنفرم پہ کلک کروں گا, ٹھیک ہے. جیسے میں کنفرم پہ کلک کروں گا, ٹھیک ہے, تو کیا ہو جائے گا؟ یہ میرا کیا آ جائے گا؟ یو ریکوائر ٹو ریچ, یہ رجسٹریشن سلپ آ جائے گی, ٹھیک ہے میری. تو یہ دیکھیں, آپ نے اوپر جانا ہے اور لیفٹ سے رائٹ اسکرین کو موو کر سکتے ہیں. یہ لیفٹ سے رائٹ, ٹھیک ہے. جتنی بھی ڈیٹیلز آپ کے یہاں پہ آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ یہاں پہ آ رہا ہوگا, ٹھیک ہے. ڈیٹیلز آ رہی ہوں گی, ٹھیک ہے, جو میں نے فل کی ہیں. آپ ایک مرتبہ چیک کریں, اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس پہ ٹیسٹ کا سینٹر وغیرہ بھی گیون ہوگا. یہ آپ کا رجسٹریشن نمبر بھی گیون ہے, ٹھیک ہے. اس کی اسکرین شاٹ بھی لے لیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ سے یہ بھول نہ جائے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے, ٹیسٹ کی ڈیٹ یہاں پہ گیون ہوگی. اب میں وہ ٹیسٹ کی ڈیٹ یہاں پہ ڈھونڈوں کہ ٹیسٹ کی ڈیٹ کہاں پہ گیون ہوگی. ٹیسٹ کی ڈیٹ یہ ہے, دیکھیں, یہ ٹیسٹ کی ڈیٹ بھی گیون ہوگی.
اس سلپ پہ ٹیسٹ کی ڈیٹ یہاں پہ گیون ہے، ٹیسٹ ڈیٹ ہے اور ٹائم بھی گیون ہے سارا کچھ. آپ نے انسٹرکشن پڑھ لینی. انسٹرکشن کیا ہے کہ آپ نے 30 منٹ پہلے، ٹھیک ہے، ٹیسٹ سے پہلے 30 منٹ پہلے آپ نے آنا. 11 بجے کا ٹائم ہے تو 10:30 بجے آپ نے پہنچ جانا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کیا لے کے جانا ہے ڈاکومنٹس؟ اوریجنل CNIC کارڈ لے کے جانا ہے اور اینڈ اٹیسٹڈ کاپی آف فادر CNIC اور اپنے والد صاحب کی اٹیسٹڈ کاپی لے جانی ہے. اس کے علاوہ آل اوریجنلس ڈاکومنٹس، تمام اوریجنل ڈاکومنٹس DMCs سارا کچھ لے جانا ہے اپنے ساتھ. اس کے بعد ایکولنس سرٹیفکیٹ A لیول اور O لیول والے کے لیے 2 پاسپورٹ سائز فوٹوگراف فریش. تو اس کے رورل ایریا والوں کے لیے ڈومیسائل یا لوکل سرٹیفکیٹ چاہیے. PF والوں کے لیے جو ہے پیرنٹس کے ڈسچارج بک چاہیے اور انجینئرس کے لیے PEC رجسٹریشن یا ڈاکٹر کے لیے PMDC کی. اس کے علاوہ کیلکولیٹر، موبائل فون، لیپ ٹاپس، کیمراز، رسٹ واچز اور فینسی بال پوائنٹس آر ناٹ الاؤڈ. یہ چیزیں الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، فالوئنگ ٹیسٹ ول بی کنڈکٹیڈ آفٹر دا ویریفیکیشن آف دا ڈاکومنٹس. ٹھیک ہے، انٹیلیجنٹ ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد. اور باقی جو نیچے COVID-19 کی جو SOPs ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے آپ نے. تو یہ تھی آج کی رجسٹریشن، یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.